آج جو ہم بات کریں وہ ہم کریں کتاب دوستی کے حوالے سے. آج کی جنریشن، آج کی اگر ہم یوتھ کی بات کریں میڈم، تو ہمیں لگتا ہے وہ کہیں نہ کہیں کافی حد تک کتاب سے بہت دور ہو چکی ہے. سب سے پہلے آپ کو کیا وجہ لگتی ہے اس کی؟ جی بالکل، آپ نے جو کہا نا کہ آہستہ آہستہ یہ رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ کتاب پڑھنے کی طرف ہم یوتھ کو دیکھتے ہیں کہ اسے اوے ہوتی جا رہی ہے، اس کی طرف رجحان نہیں ہے. تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، کوئی ایک ریزن نہیں ہے. مثلاً میں سمجھتی ہوں کہ آج کے زمانے میں اتنی ڈسٹریکشنز آ گئی ہوئی ہیں، اور جب سے یہ سوشل میڈیا، ڈیجیٹل ورلڈ یہ ایک نیا فینومینا ہے، تو ہاتھ میں موبائل ہے یا لیپ ٹاپ سامنے ہے، تو اسٹوڈنٹس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وقت کیسے گزرا. تو یہ تمام وقت ہمارا لے جاتی. پھر اس کے علاوہ میں دیکھتی ہوں کہ ویڈیو گیمس کا رجحان بہت بڑھ گیا ہے. تو پھر دوسرا یہ بھی ہے کہ جو بچے پڑھنا چاہتے ہیں وہ کتاب لائبریری میں جا کے پڑھنے کے بجائے پریفر کرتے ہیں کہ اسکرین پر ہی پڑھ لی جائیں. پی ڈی ایف کی فارمس میں بکس ہمارے ساتھ پاس ذخیرہ، ایک بے پناہ ذخیرہ موجود ہے. تو میں سمجھتی ہوں ایک آسانی بھی ہے کہ جو پڑھنا چاہتے ہیں وہ اس طرف آ بھی سکتے ہیں. اب ان کو کیسے لایا جائے، موٹیویٹ کیسے کیا جائے، انسینٹیوائز کیسے کیا جائے، یہ ہمارے اداروں کا کام ہے، اسکولز کا، کالجز کا، یونیورسٹیز کا. اور صرف اداروں کا ہی نہیں بلکہ میں سمجھتی ہوں گھر کا ماحول بہت اہم ہوتا ہے. تو دیکھا ہے کہ بہت حد تک کتاب دوستی بحال کرنے کے لیے جہاں تک ٹیچرز اپنا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں، پیرنٹس کو بھی کرنا چاہیے. آئی تھنک آج کے دور میں بچوں کی اپنے پیرنٹس کے ساتھ بھی اتنی اچھی کمیونیکیشن نہیں ہے کہ وہ کھل کے کوئی بات اپنے والدین سے نہیں کر پاتے ہیں. یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہماری بہت بڑی تعداد میں جو یوتھ ہیں یا پھر بچے ہیں، وہ ایک رپورٹ کے مطابق میں نے جب پڑھا تھا تو بہت بڑی تعداد تھی بچوں کی جو کہ کھل کے کوئی بات نہیں کر پاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ذہنی کہہ لیں بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ اچھا، اب دیکھیں ہم کہتے ہیں نا کہ جیسے انسان جو ہے وہ از اے سوشل اینیمل. تو جب ہمارے لیے جو ہیومن انٹریکشن ہے نا، ڈیجیٹل انٹریکشنز نہیں، جو سائبر ورلڈ کے انٹریکشنز ہیں وہ اس کی بات نہیں میں کر رہی. جو سوشل انٹریکشن، جو ہمارے ڈے ٹو ڈے، جو ہمارا ہیومن انٹریکشن، جو ہمارا لائیو انٹریکشن ہے، وہ بڑا اہم ہے ہماری مینٹل ویل بینگ کے لیے، ہماری سائیکلوجیکل میک اپ کے لیے. اور جتنا ہم اسے کم کرتے چلے جا رہے ہیں، ہمارے اندر پرابلمس، نفسیاتی مسائل، ذہنی کشمکش، الجھنیں، پریشانیاں، یہ سب بڑی بڑھ گئی ہیں. اب دیکھیں نا، انسان کی تخلیق میں ہی ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ آدم نے کہا سب کچھ ہونے کے باوجود، جنت میں ہونے کے باوجود، تو ان کو تنہائی کا احساس ہوا. تو یہ جو انسانوں کا انٹریکشن ہے یہ بہت اہم ہے، اور اس سے ہمیں نارمل رہنے میں بڑی مدد ملتی ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. ہم بات کریں 2025 کی تعلیم کو لے کر، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں 2025 میں تعلیمی نظام کتنا بہتر رہا، اور آنے والے وقت میں، آنے والے سال میں اس نظام کو کتنا بہترین کرنے کی ضرورت ہے؟ اگر آپ ویسے دیکھیں کہ ایڈمیشنز کے اعتبار سے تو 2025 میں بتدریج ایڈمیشنز میں تمام یونیورسٹی، پاکستان کی تمام یونیورسٹیز میں ایڈمیشنز میں بتدریج کمی ہوئی. اور اگر ڈپارٹمنٹ وائز دیکھیں، ڈسپلن وائز دیکھیں، تو وی کین سی اے گروتھ. یعنی زیادہ تر یونیورسٹیز میں نئے ڈپارٹمنٹس، نئے مضامین اور نئی فیکلٹی یہ دیکھنے میں آ رہی ہے. ایک طرف تو یہ رجحان ہے کہ نئے سے نئے مضامین آ رہے ہیں، نئے سے نئے شعبہ جات کھل رہے ہیں، لیکن دوسری طرف اسٹوڈنٹس کی تعداد میں کمی آ رہی ہے. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ سا فینومینا ہے. اور میں اس کو ایسے دیکھتی ہوں کہ اگر ایک جو پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہے وہ اس لیے ایڈمیشن لیتا ہے اور اسٹوڈنٹ بنتا ہے کہ اس کو جاب مل جائے، تو وہ سمجھ آ گئی کہ نہیں، جاب، ڈگری فار دا جاب اب وہ اتنی اہم نہیں رہی. اس کے بغیر ہی آن لائن کانٹینٹ رائٹنگ اور جو شارٹس کورسز کر کے بڑی آسانی سے، میں نے دیکھا بڑی تعداد میں عام لوگ پیسہ کما رہے ہیں. اور ہمارے یہاں یونیورسٹیز میں ایسے کوئی پروگرامز نہیں جس میں آپ کو یوٹیوبرز بنایا جائے یا ولاگرز بنایا جائے. تو ایک جنرل ایجوکیشن ضرور ہے اور اس کے ساتھ اسپیشلائز بھی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ہونی چاہیے یہ ساری؟ بالکل ہونی چاہیے.